سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک آپ کہہ لیں بہت ہی مختصر لیکن بے انتہا گہری سورت العصر پر بات کریں گے۔ اچھا، اس سورت کا نام ہے العصر، اور یہ نام اس کی پہلی ہی آیت والعصر سے لیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ وہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور صرف 3 آیات ہیں، بہت ہی مختصر۔ الفاظ کے لحاظ سے دیکھیں تو صرف 14 الفاظ اور 68 حروف، حالانکہ گنتی میں تھوڑا بہت اختلاف ملتا ہے۔ اس کے نزول کا وقت وہ مکہ میں اسلام کے بالکل ابتدائی دور کا بتایا جاتا ہے، سورۃ الانشراح کے بعد اور ہجرت حبشہ سے پہلے کا زمانہ غالباً۔ اس وقت آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مخالفت بھی شدید تھی، تو اس پس منظر میں یہ سورت ایسے سمجھیں ایک کسوٹی پیش کرتی ہے، زمانے کو گواہ بنا کر کہ بھئی اصل کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے۔ یہ مشرکین پر بھی ایک طرح سے حجت ہے، اور مومنین کے لیے تو یہ ایک مکمل لائحہ عمل ہے۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خسارے اور نقصان کی طرف جا رہا ہے، لیکن پھر فوراً ہی یہ سورت نجات کا راستہ بھی بتاتی ہے، یعنی وہ 4 بنیادی اصول جن پر عمل کر کے انسان اس نقصان سے بچ سکتا ہے: ایمان، نیک اعمال، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین۔ بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ مختصر سی سورت مطلب پورے قرآن کے بنیادی پیغام کا ایک طرح سے خلاصہ ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں بھی روایات ہیں، جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں کہ اس کی تلاوت کرنے والے کا خاتمہ صبر پر ہوگا اور وہ قیامت میں اہل حق کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ماشاءاللہ۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے حسین بن ابی علا روایت کرتے ہیں کہ جو اپنی نوافل میں سورۃ العصر پڑھے گا وہ قیامت کے دن روشن چہرے، مسکراہٹ اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، موجودہ قرآن میں یہ 103 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے تقریباً 13ویں سورت سمجھی جاتی ہے۔ اس سے پچھلی سورت التکاثر وہ مال و دولت کی کثرت میں گم ہونے والوں کے انجام پر ختم ہوتی ہے، اور یہ سورت شروع ہی انسان کے خسارے کے بیان سے ہوتی ہے۔ اچھا، تو ایک ربط ہے دونوں میں؟ جی، گویا ایک تسلسل ہے کہ دنیا کی چیزوں میں کھو جانا خسارہ ہے اور نجات کا راستہ کچھ اور ہے۔ اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ قسم سے شروع ہوتی ہے، صرف 3 آیات ہیں جیسے سورۃ النصر اور الکوثر، اور یہ قرآن کی مفصلات یعنی چھوٹی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ان مفصلات صورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص فضیلت بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو آئیے اب اس کی آیات کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، ترجمہ: قسم ہے عصر زمانے کی۔ تو پہلی آیت میں قسم کھائی جا رہی ہے عصر کی۔ اب یہ لفظ عصر، اس کے معنی کیا ہیں؟ مفسرین نے اس پر بہت غور کیا ہے۔ اس کا جو بنیادی مطلب ہے وہ ہے نچوڑنا، جیسے پھل کا رس نچوڑا جاتا ہے۔ جی، کسی چیز کا خلاصہ نکالنا۔ بالکل۔ پھر یہ دن کے آخری پہر یعنی نماز عصر کے وقت کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، شاید اس لیے کہ اس وقت دن بھر کی سرگرمیاں سمٹ جاتی ہیں یا دن اپنے انجام کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرح سے دن کا نچوڑ۔ کہہ سکتے ہیں۔ تو مفسرین جیسے آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ محسن نجفی، انہوں نے اس کی کئی ممکنہ تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہی وقت عصر، دن کا آخری حصہ جو تبدیلی اور انجام کی علامت ہے۔ دوسرا، اور یہ شاید سب سے زیادہ مقبول تفسیر لگتی ہے، وہ ہے مطلق زمانہ، یعنی پوری انسانی تاریخ، وقت کا بہاؤ جس میں نسلیں آتی جاتی ہیں۔ جی، کیونکہ اگلی آیت میں انسان کے خسارے کی بات ہے جو وقت سے ہی جڑی ہے۔ بالکل۔ تیسرا، کچھ خاص ادوار بھی مراد لیے گئے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت یا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ۔ یہ انسانی تاریخ کے اہم موڑ ہیں۔ چوتھا، لفظ کے لغوی معنی نچوڑنا سے یہ مراد بھی لی گئی کہ زمانے کے نشیب و فراز، مشکلات جو انسان کو جھنجھوڑتی ہیں۔ اچھا، یعنی مشکلات کی قسم۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ پانچواں، انسان کامل، وہ ہستی جو پوری کائنات کا نچوڑ یا خلاصہ ہو۔ اور چھٹا، خود نماز عصر، جسے بعض روایات میں صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانی نماز کہا گیا ہے، اور اس کی خاص اہمیت ہے۔ اتنی ساری تفسیریں؟ جی،
لیکن علامہ نجفی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہاں زمانہ مراد لینا زیادہ مناسب لگتا ہے، کیونکہ انسان اسی زمانے کے ہاتھوں خسارہ اٹھا رہا ہے۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی زندگی کا سرمایہ کم کر رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا وہ مشہور قول ہے نا، نفس المرء خطاہ الی اجلہ، انسان کا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ گویا اسی گزرتے وقت کو، اسی پگھلتے ہوئے سرمایے کو گواہ بنا رہا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ قسم کھانے کے لیے وقت یا زمانے کا انتخاب کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہو سکتی، اور اتنی ساری تفسیریں یہ اس لفظ کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور یہ نکتہ کہ وقت خود انسان کے خسارے کا گواہ ہے، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وقت تو بس گزرتا جاتا ہے، غیر جانبدار سا، لیکن اسی گزرتے وقت میں انسان یا تو کچھ کما لیتا ہے یا سب گنوا دیتا ہے۔ گویا یہ وقت ہی اصل امتحان گاہ ہے۔ اور اسی قسم کے بعد فوراً جواب آتا ہے جو انسانی حالت کی ایک طرح سے تشخیص ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ترجمہ یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے۔ یہ ایک آپ دیکھیں تو بہت ہی قطعی اور عمومی بیان ہے۔ انا تاکید کے لیے، پھر لا بھی تاکید کے لیے، لفی خسر یعنی یقیناً بلا شبہ ہر انسان خسارے میں۔ الانسان میں الجنس کے لیے ہے، یعنی پوری نوع انسانی مراد ہے۔ پوری نوع انسانی، تو گویا یہ ایک یونیورسل اصول بیان ہو رہا ہے۔ جی ہاں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خسارہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انسان کا اصل سرمایہ ہے، یعنی اس کی عمر، اس کی زندگی، اس کی صلاحیتیں، اس کا وقت، یہ سب تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے برف پگھل رہی ہو۔ امام فخر الدین رازی نے کسی بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے اس آیت کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا۔ وہ بازار میں چلا رہا تھا، رحم کرو اس پر جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مثال ہے۔ بالکل یہی حال انسان کا ہے۔ اس کی زندگی کی برف پگھل رہی ہے، اور اگر اس کے بدلے کچھ قیمتی حاصل نہ کیا تو یہ سراسر خسارہ ہے۔ خسر یا خسران کا مطلب یہی ہے، سرمایے کا ضائع ہونا یا کم ہونا۔ اور یہ صرف عمر کا کم ہونا نہیں ہے، بلکہ اس عمر کو غلط جگہ لگا دینا، صلاحیتوں کو ضائع کر دینا، مقصد حیات سے غافل رہنا، یہ سب خسارہ ہے۔ تو یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ جی، قرآن میں سب سے بڑے خسارے، خسران مبین کا ذکر وہاں ہے جہاں انسان قیامت میں خود کو اور اپنے اہل و عیال کو عذاب میں پائے گا۔ سورۃ زمر میں آیت 15۔ علامہ نجفی کے مطابق بھی چونکہ انسان زمانی مخلوق ہے، وقت کے دھارے میں بہہ رہا ہے، تو ہر لمحہ اس کی زندگی کم ہو رہی ہے۔ اور زندگی سے قیمتی اثاثہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بغیر کسی بہتر متبادل کے ہاتھ سے نکل جائے تو یہی حقیقی خسارہ ہے۔ امام ہادی علی نقی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی یاد آتی ہے، الدنیا سوق ربح فیہا قوم و خسر آخرون۔ دنیا ایک بازار ہے۔ جی، دنیا ایک بازار ہے۔ کچھ لوگ یہاں نفع کماتے ہیں، کچھ خسارے میں رہتے ہیں۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ عمومی اصول خسارے کا ہی ہے، نفع کمانے والے تو استثنا ہیں۔ یہ واقعی ایک جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے۔ ہر انسان خسارے میں ہے، یہ سن کر تو انسان رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیا میں بھی؟ کیسے؟ شاید ہم روزمرہ کی مصروفیات میں اس خسارے کو اتنا محسوس نہیں کرتے۔ وقت گزر جاتا ہے، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل جاتے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ، ہماری زندگی، کم ہو رہی ہے۔ یہ پگھلتی برف والی مثال تو بہت ہی مؤثر ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگی کے آڈٹ پر مجبور کرتی ہے کہ بھائی ہم اس پگھلتے سرمایے کے بدلے کیا حاصل کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے اسی نقطے سے اگلی آیت کا دروازہ کھلتا ہے، جو اس عمومی اصول سے استثناء بیان کرتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس خسارے سے بچ جاتے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور آپس میں حق کی وصیت و تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت و تلقین کرتے رہے۔ تو گویا خسارے سے بچنے اور نفع کمانے کے لیے یہ 4 شرائط ہیں۔ 4 شرائط۔ جی، اور یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ ان میں سے ایک بھی کم ہو تو بات نہیں بنتی۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے ایمان، الذین آمنوا۔ یہ پہلا اور بنیادی قدم ہے۔ یہ وہ نظریاتی، فکری بنیاد ہے جس پر باقی 3 ستون کھڑے ہوں گے۔ یہ صرف اللہ پر ایمان نہیں، بلکہ اس کی صفات، رسولوں، کتابوں، فرشتوں، قیامت، جزا و سزا اور ائمہ علیہم السلام پر پختہ یقین رکھنا۔
آپ دیکھیں انبیاء کی دعوت ہمیشہ توحید اور شرک کے خاتمے سے شروع ہوتی تھی، کیونکہ صحیح عقیدے کے بغیر عمل کی سمت درست نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل، بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ صحیح کہا۔ اور یہ ایمان صرف دماغی تصور نہیں ہے، یہ ایک ایسی روشنی ہے جو پورے وجود کو منور کرتی ہے۔ اس کا اثر انسان کی سوچ، گفتار، کردار، ہر چیز پر نظر آتا ہے۔ علامہ نجفی فرماتے ہیں کہ ایمان ہی وہ پہلی چیز ہے جو زندگی کے خسارے کو نفع میں بدلتی ہے۔ مومن اپنی فانی زندگی کے بدلے اللہ سے ابدی اور پاکیزہ زندگی یعنی حیات طیبہ اس کا سودا کرتا ہے۔ سورۃ النحل آیت 97 میں ذکر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا وہ قول بھی ہے کہ تمہارے وجود کی قیمت جنت کے سوا کچھ نہیں، اسے اس سے کم میں نہ بیچنا۔ اللہ اللہ! اللہ خود مومنوں سے ان کی جان و مال جنت کے بدلے خریدتا ہے۔ سورۃ توبہ آیت 111۔ دوسری شرط ہے عمل صالح وعامل الصالحات۔ ایمان اگر بیج ہے تو عمل صالح اس کا پھل ہے۔ ایمان کا دعویٰ بغیر عمل کے تو کھوکھلا ہے، اور الصالحات جمع کا صیغہ ہے، یعنی تمام نیک اعمال۔ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی عبادات بھی شامل ہیں، اور والدین سے نیکی، صلہ رحمی، امانت داری، سچائی، علم حاصل کرنا، معاشرے کی بھلائی کے کام کرنا۔ یعنی بہت وسیع مفہوم ہے اس کا۔ جی بہت وسیع، حتیٰ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی شامل ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہمیشہ ساتھ ساتھ آتا ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عمل صالح کا ایک نمایاں مصداق مواسات بتایا ہے، یعنی اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور برابری کا سلوک کرنا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، علامہ نجفی کے مطابق بھی ایمان کوئی جامد چیز نہیں، اس کے زندہ ہونے کا ثبوت اعمال صالحہ ہیں۔ یہی اعمال ہیں جو زندگی کی گزرتے لمحات کو قیمتی بناتے ہیں اور خسارے کی تلافی کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات غور طلب ہے، ایمان اور عمل صالح یہ تو سمجھ آتے ہیں، یہ زیادہ تر جیسے انفرادی سطح کی بات لگتی ہے، لیکن اگلی دو شرائط ہیں وہ اجتماعی پہلو کو سامنے لاتی ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہی اس صورت کی خوبصورتی ہے۔ یہ انفرادی اصلاح کے ساتھ اجتماعی ذمہ داری کو بھی لازم قرار دیتی ہے۔ تیسری شرط ہے تواسی بالحق و تواصو بالحق۔ تواسی کا مطلب ہے ایک دوسرے کو وصیت کرنا، نصیحت کرنا، تاکید کرنا، اور حق کا مطلب ہے سچائی، عدل، وہ چیز جو ثابت شدہ ہو، مبنی بر حقیقت ہو۔ اس میں توحید، قرآن، اسلام کے اصول، عدل و انصاف، غرض ہر وہ بات شامل ہے جو صحیح اور درست ہے۔ یعنی حق کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ جی ہاں، تو تواسی بالحق کا مطلب ہوا ایک پورے معاشرے کا مل کر سچائی پر قائم رہنا اور ایک دوسرے کو اس کی یاد دہانی کراتے رہنا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہی ایک وسیع مفہوم ہے۔ اس میں علم سکھانا، غافلوں کو جگانا، نیکی کی ترغیب دینا سب شامل ہے۔ یہ گویا معاشرے میں حق کو زندہ رکھنے کا اجتماعی نظام ہے۔ اچھا، تو یہ صرف انفرادی ذمہ داری نہیں رہی؟ بالکل نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگرچہ حق کی تلقین خود ایک نیک عمل ہے، عمل صالح میں شامل ہے، لیکن اسے الگ سے اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس کے بغیر نہ انفرادی ایمان و عمل محفوظ رہ سکتا ہے، نہ معاشرہ صالح بن سکتا ہے۔ یہ اجتماعی حفاظت کا ذریعہ ہوا۔ جی، حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ حق بیان کرنے میں بہت وسیع مگر عمل کرنے میں بہت تنگ، یعنی حق پر عمل کرنا اور کروانا آسان کام نہیں۔ اور چوتھی اور آخری شرط ہے تواصو بالصبر و تواصو بالصبر۔ اب دیکھیں، جب انسان ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا اور حق بات کہے گا اور پھیلائے گا تو لازماً مشکلات آئیں گی۔ ظاہر ہے مخالفت ہوگی۔ جی، مخالفت ہوگی، رکاوٹیں ڈالی جائیں گی۔ ان سب کے مقابلے کے لیے صبر اور استقامت چاہیے۔ اور صبر کا مطلب صرف مصیبت برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے 3 پہلو ہیں کم از کم۔ ایک، اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے میں جو مشقت ہے اس پر صبر کرنا۔ دوسرا، گناہوں سے بچنے میں جو نفسانی خواہشات کا دباؤ ہے اس پر صبر کرنا۔ اور تیسرا، ناگوار حالات، مصائب و آلام پر صبر کرنا۔ صبر کے بھی کئی پہلو ہیں۔ جی، تو تواسی بالصبر کا مطلب ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو اس صبر اور استقامت کی تلقین کریں، ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اس سے بھی عمل صالح ہونے کے باوجود الگ سے ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ حق کے راستے پر چلنا اور اسے قائم رکھنا
صبر کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اچھا، تو حق اور صبر لازم و ملزوم ہو گئے؟ بالکل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو سر کا جسم میں، اور یہ بھی فرمایا کہ جب صبر چلا گیا تو ایمان چلا گیا۔ اللہ اکبر، اتنی اہمیت ہے صبر کی؟ جی، اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اطاعت پر صبر کرنا عذاب پر صبر کرنے سے آسان ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو واقعی ایک مکمل نقشہ ہے کامیابی کا۔ ایمان سے آغاز، پھر اس کا عملی ثبوت نیک اعمال کی صورت میں، اور پھر اس ایمان اور عمل کو معاشرے میں پھیلانے اور قائم رکھنے کے لیے حق کی تلقین اور اس راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین۔ یہ چاروں چیزیں تو آپس میں گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں، ایک کے بغیر دوسری ادھوری ہے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ حق اور صبر کی تلقین کو الگ سے ذکر کیا گیا۔ یہ ان کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف انفرادی نجات کا نہیں بلکہ اجتماعی فلاح کا پروگرام لگتا ہے۔ بالکل، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے سورۃ العصر ضرور پڑھتے تھے۔ گویا اس عہد کی تجدید کرتے تھے کہ ہم ان 4 اصولوں پر قائم رہیں گے۔ یہ سورت ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور اگر ہم خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو ان 4 ستونوں پر اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کرنی ہوگی۔ اس مختصر سی صورت میں اتنی جامعیت اور اتنی گہرائی، یہ واقعی قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ صرف ایک آپ کہیں مذہبی ہدایت نامہ نہیں، بلکہ انسانی نفسیات، معاشرت اور وقت کے فلسفے پر ایک مکمل تبصرہ ہے۔ یقیناً، اور یہ آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے جتنی 1400 سال پہلی تھی، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ ان 4 اصولوں کو اپنانا ہی دنیا اور آخرت دونوں کے خسارے سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ اب ہم اپنے سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان 4 پہلوؤں، ایمان، عمل صالح، حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین، ان میں توازن کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی ایک پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور کوئی دوسرا پہلو وہ کمزور رہ جاتا ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے، توازن قائم رکھنا۔ اور خصوصاً آج کے دور میں جہاں لوگ اپنی ذات میں زیادہ مگن رہتے ہیں، یہ تواسی یعنی ایک دوسرے کو حکمت اور محبت سے حق اور صبر کی نصیحت کرنے کا مؤثر اور قابل قبول طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، خاص کر تواسی کا عملی پہلو آج کیسے ممکن ہو مؤثر طریقے سے۔ جی، تو ان نکات پر غور کیجیے گا۔ آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، خداوندہ ہمیں کامل ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے، اور اس راہ میں صبر و استقامت نصیب فرما۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنا دے کہ ہم حق اور صبر کی نصیحت کرتے رہیں۔ آمین۔ پروردگارا، ہم جانتے ہیں کہ ہم خسارے میں ہیں، تیرا لطف و کرم نہ ہو تو اس خسارے سے نکلنا ناممکن ہے۔ ہمیں اس صورت میں بیان کردہ ان 4 اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے تاکہ ہم تیرے کامیاب بندوں میں شامل ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔